بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ضروری کام سے سفر میں تھا کہ راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا تو میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رک گیا۔ وضو خانہ میں رش تھا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مسجد کے بیسمنٹ میں بھی وضو کی جگہ ہے، وہاں چلے جائیں۔ میں اس طرف گیا۔ وہ مسجد کا ایک مدرسہ تھا جہاں بچوں کی رہائش تھی، ان کا سامان پڑا ہوا تھا اور انہیں کے لیے وضو کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ نماز میں چونکہ ابھی کچھ وقت باقی تھا سو میں نے وضو کیا اور ان چھوٹے چھوٹے فرشتہ صاف ستھرے مدرسہ کے بچوں کے قریب بیٹھ کر ان کی معصومانہ گپ شپ سے مستفیض ہونے لگا۔ بالکل میرے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹرنک پڑے تھے، ان میں سے ایک پرانا سا گشتی چادر کے ایک ٹرنک پر ایک جملہ دیکھ کر نہ جانے میں چونک سا گیا۔ ٹرنک پر کیا لکھا تھا؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں نے بے ساختہ کھڑا ہوا اور اس ٹرنک کے پاس گیا اور اس لکھائی پر ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ میری یہ حرکت بے ساختہ تھی اور میرے گرد پتہ نہیں کیوں دکھ درد اور کرب کا ایک حالہ سا بن گیا تھا۔ میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس ٹرنک کا مالک بچہ کون ہے؟ پتہ چلا وہ اوپر مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا ہے۔ باقی بچے بھی جا رہے تھے، میں بھی انہی کے ساتھ اوپر آ گیا۔ میں بظاہر نماز میں کھڑا تھا مگر دوران نماز بھی اسی ٹرنک پہ لکھا ہوا جملہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میرے حواس پہ چھایا ہوا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں دوبارہ نیچے آ گیا، اس بچے سے ملا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی اور اس کو ٹرنک کے پاس لے گیا۔ یہ 8 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا جس کا نام عبدالشکور تھا۔ میں نے اس ننھے سے فرشتے سے پوچھا کہ اس جملے کے معنی بتائے۔ معنی پوچھنے لگ گیا اور وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگ گیا۔ میں اصرار کرنے لگا کہ آپ نے اس جملے کو کہاں سے لیا اور اپنے ٹرنک پر اسی جملے کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ مسکرایا اور یوں مسکرایا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنسوؤں کی ایک لکیر اس کی آنکھوں سے نمودار ہوئی اور گالوں سے ہوتی ہوئی مسجد کی صفوں میں جذب ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور ایک بچے کو پانی لانے کو کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر کے بعد وہ کچھ بحال ہوا اور بتایا کہ میں 3 سال کا تھا کہ میرے والد محترم ایک حادثہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بہن ہے جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ والدہ محترمہ اور بہن گھر میں ہیں۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں عالم بنوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار امی سے کیا تھا۔ وہ فوت ہوئے تو امی نے ان کی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رشتہ دار ہیں نہیں، بس ایک چھوٹا سا کنبہ ہے۔ امی اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مجھے یہاں داخل کروا گئی ہیں۔ میں 1 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں۔ مہینے کے بعد وہ آتی ہیں اور مجھے 2 دن کے لیے گھر لے جاتی ہیں۔ اس دوران ابو کی قبر پر بھی جاتے ہیں اور بتا کر آتے ہیں کہ ان کی خواہش پر میں عالم بن رہا ہوں۔ اور گھر امی جی اور بہن کو دیکھ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں تو امی کہتے ہیں شکورے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مجھے یہ بات اچھی لگی۔ ایک دن پینٹر انکل مسجد کا کام کرنے آئے تو میں نے ان سے اپنے ٹرنک پر یہی جملہ لکھوا لیا۔
رات کو کبھی کبھی مجھے دیر تک نیند نہیں آتی، ابو یاد آتے ہیں، امی اور بہن کا کام کرنا یاد آتا ہے، بے چین ہو جاتا ہوں تو اٹھ کر اس جملے کو دوہرا لیتا ہوں، احساس کا کوئی لمحہ آئے یا بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھوں جو باوجود خواہش کے میں حاصل نہیں کر پاتا تو اپنے اس ٹرنک کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور پوری توجہ سے امی جی کے اس قول کو پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا، اور میں نے کیا سنا، یہ تو نہ میں لکھ سکتا، نہ میں بتا سکتا ہوں اور نہ لکھ پاتا ہوں، البتہ اتنا عرض ہے کہ ملک بھر میں اس طرح کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں، ان پر زبانیں اچھالی جاتی ہیں، یہ معلوم نہیں کہ یہ بچے کن کن حالات سے گزر کر ہمارے اماموں پیشوا بنتے ہیں۔ کچھ نادان ان پر زبان درازی کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ان کی حفاظت اللہ کی نورانی فرشتے کرتے ہیں، ان کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہے، زبان درازی کرنے والے مصلی رسول کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ یہ پھول مصلی رسول پر ہمارے امام بنتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف نہ بولا کریں، کیونکہ سورج پر تھوکنے سے اس کی شان کم نہیں ہوتی، سورج پر بھونکنے سے وہ بے نور نہیں ہوتا۔ اور جب کبھی آپ کا دورہ ہو تو ان کا حال چال بھی پوچھ لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔